ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وتدا بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سید شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین وسیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام اور اپنے تمام معصومین کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجتے ہیں اہل بیت اطہار پر اور چاردہ معصومین پر، درود بھیجتے ہیں اس آل طیبہ پر اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خداوند عالم، خداوند وحدہ لا شریک، وہ خدا جو اپنی ذات کا اکیلا ہے، اپنی ذات کا یکتا ہے، وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں، وہ خدا جو کہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ خدا جو اپنے ذات میں احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، وہ خدا کہ جس نے اس دنیا کو، اس زمین و آسماں کو، شجر و حجر و چرند و پرند و ہر شے کو خلق کیا، وہی پروردگار کہ جس نے اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر بھیجا، وہی پروردگار کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا کو خلق کیا محمد اور آل محمد کے صدقے میں، وہی پروردگار جو کہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا لطف کرنے والا ہے، غفور ہے، وہی پروردگار جو کہ حنان ہے، منان ہے، ستار العیوب ہے، وہی خدا جو ذی الجلال والاکرام ہے، وہی خدا کہ جو اپنی ذات کا اکیلا ہے، وہی پروردگار اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بہرحال قرآن کے ترجمے اکثر زبانوں میں کیے گئے ہیں اور تفاسیریں اکثر زبانوں میں کی گئی ہیں۔ ہدف اس آیت سے یہی ہے، اور یہ بندگان خدا کے لیے، خود ہمارے اور آپ کے لیے پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں وہی نیک بندے ہیں کہ جن پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب گرفتاریاں آتی ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پروردگار نے جس چیز کو بھی دنیا میں خلق کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، بہرحال ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ جس چیز کو بھی پروردگار نے دنیا میں پیدا کیا، خلق کیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن جو ہے فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مٹ جانا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی باقی رہے گا، باقی رہنے والی شے ہے تو وہ ہے پروردگار، پروردگار کا چہرہ کہ جو اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر دنیا میں باقی رہے گا اور اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہنے والا، خداوند عالم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی، اس ذات کے علاوہ کوئی ذات اس دنیا میں باقی نہیں رہنے والی ہے۔
بہرحال بہت بڑا صدمہ ہے کہ بہرحال جو مجلس رکھی گئی ہے مرحوم کے لیے، مصطفیٰ جعفر صاحب کی بڑی خدمات ان کی رہی ہیں، بہت خدمتیں انہوں نے انجام دی ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کرے، سن کر بہت نہایت افسوس ہوا ہے۔ اور دنیا کے اکثر ممالک میں ان کی خدمات رہی ہیں، بہت ہی نیک بندے گزرے ہیں کہ آج بہرحال جیسا کہ سجاد بھائی شراف نے مجھے اطلاع دی، صبح ان سے خبر ہوئی، پتہ چلا، اور یہ مجلس بھی انہی کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے کہ انہوں نے بہت سے مدارس بنائے، بہت سی مساجدیں بنائی ہیں، باقیات صالحات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ کتنے بہرحال اسٹوڈنٹ جو پڑھ نہیں سکتے تھے کالجوں میں یا اور جگہوں پر، ان کی امداد، یتیم و بیواؤں کی امداد۔ بہرحال لوگوں سے جو میں نے سنا، میری بھی ان سے چند مرتبہ ملاقات ہوئی قم میں، بہت ہی نیک اور مخلص انسان تھے۔ ابھی بہرحال چند وقت پہلے، سال دو سال سے اوپر ہونے والا ہے کہ ملاقات ہوئی تھی ان سے کربلا میں، کسی راہ میں کسی جگہ پر، بہرحال وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تھی، کسی معصوم کی بارگاہ میں بھی ملاقات ہوئی کہ بہت ہنسمکھ اور پیار اور محبت سے، نرم دلی سے ملنا، کہ واقعی ایک جیسے شفیق باپ کی طرح تھے، اور بہت خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اور کافی گھرانوں کو انہوں نے کہ جو اس لائق نہیں تھے، جو پڑھ لکھ سکتے تھے، ان کی امداد کی اور مدد کی اور پڑھایا لکھایا۔ بہت سی امام بارگاہیں، مساجدیں، کہ بہرحال قم کے اندر بھی حسینی ابو الفضل علیہ السلام کے نام سے، مولا عباس کے نام سے منسوب ایک بہت بڑا حسینیہ، اور اس میں بہرحال طلبہ وغیرہ بھی رہتے تھے، کہ کافی بڑی جگہ وہاں پر انہوں نے زائروں کے لیے، طلاب کے لیے بہرحال انہوں نے مہیا کی تھی، اور ایسے بہت سی چیز جس کو لوگ جانتے بھی نہیں، بہت سے کام کافی انہوں نے انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں، اور نہیں معلوم کہاں کہاں کس کس ممالک میں انہوں نے انجام دیے ہیں۔ بہرحال ان کے گھر والوں کو، ان کی فیملی والوں کو میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور مصطفیٰ جعفر صاحب کے جو جتنے دوست، محب، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خصوصاً برادر سجاد شراف صاحب کہ ان کی خدمت میں بہرحال تسلیت عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، باقیات الصالحات ہی سب کچھ ہے، یعنی انسان دنیا میں آتا تو ضرور ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے کہ جو دنیا میں آیا اور آنے کے بعد چلا جائے تو لوگ اسے برسہ برس یاد رکھیں، اور اس کے یاد کرنے کے بہت سی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ایک سے ایک پیسے والے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، ایک سے ایک پیسے والے، ایک سے ایک امیر ہیں، ایک سے ایک نامور انسان ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن بہت سے ایسے حضرات تھے جن کے پاس اللہ نے نعمت دی تھی، دولت دی تھی، ہر شے دی تھی، لیکن دل نہیں دیا تھا۔ سب کچھ تھا لیکن دل نہیں تھا، کہ وہ مثلا وہ کار خیر جو انجام دینا، جو اسلام کے لیے، دین کے لیے کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے، لوگ چلے گئے اسی طرح سے دنیا سے، اور ان کا نام بھی نہیں رہا۔ لیکن بہت سے لوگ، چاہے مسلمانوں میں چاہے غیر مسلم میں، بہت سے ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو ابھی تک یاد کیا جاتا ہے، جو باقیات الصالحات کر کے گئے ہیں، جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، آج تک وہ چیزیں باقی ہیں، یادگاری۔ بہت سے لوگ نے، کسی نے مسافر خانہ بنوا دیا، کسی نے یتیم خانہ بنوا دیا، کسی نے ہاسٹل بنوا دیا، کسی نے بیواؤں کے لیے کچھ بنوا دیا، کوئی فنڈ انہوں نے جاری کر دیا یتیم بیواؤں کے لیے، بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے اسکول کی کتاب، کاپی، پینسل، جس سے جو ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ نے، بہت سے ایسے ادارے بنے ہیں، بہت سے ایسے بہرحال دفاتر بنائے گئے ہیں کہ جو کر کے لوگ چلے گئے، اور آج تک وہ کار خیر چل رہا ہے۔ یہی نیکیاں اس کے کام آنے والی ہیں۔ جو دنیا میں اپنے لیے کر کے چھوڑ کر چلا گیا، وہ وہاں کے لیے بینک بیلنس ہو رہا ہے۔ یہاں سے تو انسان چلا گیا، بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن ایسے کام کر کے چلیں گے جس کے نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس کے لیے بہت یہاں اتنا چھوڑ کر گیا، اتنا کر گیا کہ وہ رہتی دنیا تک جو ہے اس کے لیے ہمیشہ وہاں ارسال ہوتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ یہی ہے کامیاب زندگی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد یہ ہے کہ لوگ انہیں
जाने के बाद याद नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं चलो चला गया तो अच्छा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है कामयाब इंसान नहीं है। कामयाब इंसान वही है कि जब दुनिया से जाए तो आंखों को रोता हुआ छोड़कर चला जाए, अश्क भरी आंखें छोड़कर चला जाए। आज आपकी फैमिली को मुबारकबाद मैं पेश करूंगा एक तरह से, और तस्लीयत भी अर्ज करता हूं। मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि मरहूम ने इतने कारहाय खैर किए हैं कि बहरहाल जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीजें ऐसी जिसे हमने आपने किया है वो मालूम है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करके चले जाते हैं लोग, जो मालूम नहीं होता, बाद में मरने के बाद पता चलता है कि ये इंसान इतना अच्छा इंसान था, इतनी अच्छी चीजें कर करके यहां चला गया। यही है इंसान की कामयाब जिंदगी। औलादों के भी ये फरीजे बनते हैं कि अपने मरहूमीन को जिंदगी में जो उन्हें याद किया गया है, मरने के बाद उन्हें याद किया जाए। जब वो दुनिया से चले गए हैं, जब हयात नहीं है, तब उन्हें याद किया जाए। हम भी आप सब अपने मरहूमीन के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते, कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही कर ले, कहीं किसी जगह पर एक पानी की सबील करवा दे। गर्मियों को सीजन रहता है, वहां पे घड़ा एक रखवा दे, एक बाल्टी भर के रखवा दे। मुसाफिर जो जा रहे पानी पिएंगे, किसी भी मजहब का होगा पानी पिएगा, वो आपको दुआएं। इतना भी नहीं हो सकता, कम से कम एक बर्तन में पानी भरकर किसी जगह पे, छत पे, कहीं कोने में किसी जगह पे रख दिया जाए कि कम से कम परिंदे आकर वहां पर पानी को पिए। एक आसान सा तरीका खैरात का। चूंटी, उसकी क्या औकात है, देखने वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा आटा अगर आप अपने मरहूमीन की तरफ से नियत करके और सदका अगर नियत कर, कहते कि ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, ये बेहतरीन नुस्खा है कि उनकी तरफ से नियत करके आप थोड़ा सा, कहीं पे आपको से मिल रहा है, कम से कम किनारे जाके कहीं थोड़ा सा आटा ही उसमें थोड़ा सा मिठास मिला कर डाल दिए, वो खाएंगे, वो आपके हक में दुआ करेंगे और आपके मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे। आपकी जिंदगी में जो हमारी मुश्किलात जो आई हैं, वो मुश्किलात भी बरतरफ। एक जरा सी चीज जिसकी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं, इतनी सी आपने नेकी की, अल्लाह इसके बदले आपको नेकी कहते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान है। आपने अगर उनके लिए, परिंदगान के लिए, हैवानों के लिए, इनके लिए अगर नेकियां की हैं तो वो आपके हक में दुआ करेंगे। अजीजों, ये दुनिया मज़रे आखिरा है। यहां जो आया है, जो करके जाएंगे, जो बो के जाएंगे, वही काटा जाएगा। आज जो हम यहां पर करके जाएंगे, कल हम याद किए जाएंगे। दुनिया एक मुसाफिर खाने की तरह है कि यहाँ पर इंसान मुसाफिर खाने में आता है, उस गेस्ट हाउस में आकर रहता है और अच्छी बुरी यादें छोड़कर चला जाता है। हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमें भी चाहिए कि अपने लिए ऐसा करके जाएं कि हमें जब चले जाएं इस दुनिया से तो लोग हमें याद करें, अच्छे नाम से हमें याद करें। अल्लाह ने जो हमें हुनर दिया है, जो चीज हमें इनायत की है, इससे खलाइक की मदद करें, मखलूक खुदा की मदद करें। इससे हमसे जो हो सकता है और हर मदद को पिनहान रखें, उसके लिए करें। जो कुछ भी करें उसके लिए करें। दुनिया के दिखावे के लिए आपने अगर बहुत सी चीज, दुनिया में दिखावा भी जरूरी है कि बहुत अच्छे कार्य खैर इंसान करके चला जाए अगर कहीं किसी जगह पर, तो लोग देखकर उनमें जो हौसला तशवीश पैदा होती है, उनमें और हिम्मत बढ़ती है कि हम भी ये चीज अंजाम दें, हम भी ये चीज को करें। तो बात जगह पे दिखावा भी जरूरी है, लेकिन अक्सर कार्य खैर जो किया करिए किसी के साथ, उसको छुपा कर किया जाए, पिनहान किया जाए। बहुत से लोग हैं कि अच्छे काम करते भी हैं और करने के बाद उसको खराब कर डालते हैं, उसके अजर को खत्म कर देते हैं। अगर किसी के साथ नेकी की जाए, खूबी की जाए, तो कहते हैं इस तरह से करो कि एक हाथ से करी जाए, दूसरे हाथ को खबर ना हो। अगर एक हाथ से किया गया तो दूसरे हाथ को मालूम ना हो। अगर इंसान लोगों की खिदमत करेगा, लोगों के काम आएगा, तो परवरदिगार भी उसे वैसे ही इनायत करेगा। बहरहाल इस दुनिया में हम आए हैं, हमें पलट के जाना है। आज नहीं, कल नहीं, जनाब नूह की भी अगर उम्र ले लेंगे हम भी, फिर भी पलट के हमें वापस जाना खुदा की बारगाह में। इस दुनिया में कोई बाकी रहने वाला नहीं है। बाकी वही रहेगा जो इस दुनिया में कुछ करके गया है, हमेशा बाकी रहेगा। आप देखते हैं जगह जगह पे, चौराहों पे पुतले लगाए जाते हैं, स्टेचू बना के लगाए जाते हैं, जगह जगह पे लोगों को फोटो सजाए जाते हैं, मज़ारात बना दिए जाते हैं। क्यों?
اس لیے کہ وہ ایسا کر کے گئے ہیں کہ لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں اور کہتے دیکھ کر ان سے نصیحت کی جائے، ان سے دیکھ کر ہم لوگ بھی قدم اپنے آگے بڑھائیں، خدا سے ہمیشہ معاملہ کیا جائے، ہمیشہ جو معاملہ ہو خدا سے معاملہ ہو، پروردگار سے معاملہ کیا جائے۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، جناب موسیٰ کے زمانے کا نقل کیا جاتا ہے کہ جناب موسیٰ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، کوہ طور پر جا کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک فقیر تھا، اکثر سر راہ آتا تھا، جناب موسیٰ سے کہا کرتا تھا، اے موسیٰ اللہ کو میرا پیغام جا کر پہنچا دیجئے گا کہ نبی خدا میں تھک چکا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، بہت غریب ہوں، ایک وقت کی مجھے روٹی میسر نہیں ہوتی، کبھی پیٹ بھر کے میں نے کھانا نہیں کھایا، اے نبی خدا جا کر خدا کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ میری قسمت میں کتنا رزق ہے، اور جتنا مجھے رزق ہے پروردگار ایک ہی مرتبہ مجھے عنایت کر دے۔ بہرحال اکثر ہوتا جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد اس پیغام کو بہرحال دینا بھول گئے یا ذہن سے نکل گیا۔ ایک دن پھر وہ سامنے وہ شخص آتا ہے، غریب آ کر کہتا ہے کہ یہ نبی خدا آپ جا رہے ہیں، آج میرے پیغام کو پہنچا دیے گا خدا کے پاس۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب موسیٰ نے اس غریب کے، اس فقیر کے پیغام کو خدا کی بارگاہ میں پہنچایا۔ صدائے غیبیہ موسیٰ، اس کے نصیب میں چند بھیڑ ہیں، چند بکریاں ہیں، اور تھوڑا سا بہرحال چند کیسے گندم ہیں پوری زندگی میں، ایک گائے ہے، اور کیا ہے کیا، اسی طریقے سے بہت سی چیزیں بہرحال بتائی گئی ہے، اس کے زندگی میں اتنی اس کے لیے جو ہے بہرحال اس کی قسمت میں ہے یہ رزق۔ جناب موسیٰ آتے ہیں، اور آنے کے بعد بہرحال جناب موسیٰ نے کہا کہ اتنا تیری زندگی میں رزق ہے، وہ خوشحال ہو گیا۔ کہتا ہے کہ یہ نبی خدا آپ جائیے گا تو اب خدا سے کہہ دیے کہ میرا وہ سارا نصیب کا مجھے دے دے، کم سے کم ایک مرتبہ تو دل بھر کے بیٹھ کے میں قاعدے سے کھا تو سکوں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اہل و عیال کے ساتھ کم سے کم بیٹھ کے میں کھاؤں تو دل بھر کے تو کھا لوں میں۔ بہرحال جناب موسیٰ گئے، اور جانے کے بعد جناب موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی، اور اس کے بعد حکم پروردگار ہوا فرشتوں کو کہ جا کر اس کے نصیب کا جتنا ہے رزق اس کو جو ہے لے جا کر دے دیا گیا۔ بہرحال چند بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، گائے تھی، اور غلہ تھا، بہرحال لا کے اس کو دے دیا گیا۔ خوشحال، بہت زیادہ خوشحال۔ کہتے میاں بیوی نے بیٹھ کر خوب کھایا، دل بھر کے کھایا، بچوں کو خوب کھلایا۔ اب اس کے بعد کہتا یہ تو سب خراب ہو جائے گا، اتنا ہے میرے پاس، یہ تو سب خراب ہو جائے گا، کیا کیا جائے اس کا؟ اب یہی ملنا ہے، اب اس کے بعد ملنا تو ہے نہیں۔ کہا چلو دل بھر کے اب کھا ہی لے، چاہے اتنا کھائیں، اپنی زبان میں کہتے اتنا کھا لیا جائے کہ پیٹ ہی پھٹ جائے۔ بہرحال وہ رزق جو اسے دیا گیا تھا معذرت کہ اس نے بہرحال، اور اس کے بچوں نے بہرحال سب نے جو ہے کھایا۔ بیوی جو تھی اس کی بہت عقل مند تھی، کہتی اتنا تو ہم لوگ کھا بھی نہ سکیں گے، یہ سب خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جتنا ہم کھا سکتے ہیں کھائیں، بقیہ اور بہت سے غریب لوگ ہیں، بہت اور سے فقیر لوگ ہیں، اور ہماری طرح بہت سے اور لوگ بھی ہیں کہ جن کو کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، چلو ان کو بلا کر ہم کھلا دیتے ہیں، جتنا صحیح ہم کھا سکتے کھا لیں، بقیہ سب کو جو ہے کھلا دیتے ہیں، خلائق عالم کو کھلا دیتے ہیں، خدا کے تمام مخلوقات کو کھلا دیتے ہیں۔ تو تم میاں کہتا ہے اگر یہ سب کھلا ڈالا تو پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ ویسے بھی یہ بچنے والا کہاں ہے؟ کتنا ہم لوگ کھائیں گے؟ ایک ہی پیٹ تو ہے، کتنا کھائیں گے؟ تم نے مانگ تو لیا اللہ سے، اللہ نے دے بھی دیا ہے تم کو، لیکن کتنا کھایا جائے؟ کہتے ہیں بس انہوں نے کھایا پیا، اور بہرحال بیوی نے جو ہے دوسرے دن کھانا پکوایا، عالیشان طریقے سے سب پکوا کے بھیڑ اور کٹوا ڈالی، اور کہتے ہیں روز بلا کے اس نے جو ہے دعوتیں کرنا شروع کر دی۔ کہہ رہے ہیں کہ سارے انسان غریب کھا کے دعائیں کر رہے تھے، خوش ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ یہ بہرحال ان کو کھلاتا گیا۔ بہرحال یہ دل ہی دل میں تھوڑا سا پشیمان بھی ہو رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی کچھ نہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے بندوں کو کھلائیں، تو ہم لوگ بھی تو بھوکے تھے، ہم کو میسر نہیں ہو رہا تھا نا، اللہ نے ہم کو نہیں دیا تھا تو ہم روتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس اتنا ہوتا تو ہم بھی دوسروں کو کھلاتے، لو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اب دے دیا، اب کھلا دو، جتنا جو قسمت ہوگی زندگی ہوگی وہ بہتر جانے۔ بہرحال کہتے کئی دن تک جو ہے لنگر وہاں چلا، اور خوب کھایا لوگوں نے، یہاں تک کہ حیوانات میں بھی جو بہرحال جو بچتا تھا دیا جاتا تھا، حیوانات پرندے سب بہرحال کھاتے رہے۔ وقت گزر گئے، 1 سال سے اوپر گزر گیا۔
जनाब मूसा का एक मरतबा गुजर उसी तरफ से वो जनाब मूसा ने कहा कि वो बंदे खुदा ने मुझसे दुआ के लिए कहा था, बेचारा अब तो 1 साल गुजर गया, खा पी के मर उड़ गया होगा, अब क्या बचा, 1 साल से ऊपर गुजर चुका है, कितना उसके लिए रिस्क था ही, जो था उसने सब खा पी लिया होगा, अब कितना बचा होगा, अब कैसे ज़िंदगी की, उसका रिस्क जो नसीब में था वो ख़त्म हो चुका था, जो उसके किस्मत में था वो ख़त्म हो चुका था, अब वो क्या करेगा, अब कहाँ से लाएगा। बहरहाल जनाब मूसा इसी इरादे से वहाँ से बढ़े, और बढ़ने के बाद वहाँ पर देखा तो एक बहरहाल बड़ा सा महल बना हुआ है, आलीशान महल बना हुआ है, और गरीबों और फ़कीरों की लाइन लगी पड़ी है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, रश लगा हुआ है। अंदर पहुँचे, पता क्या कि किसका महल, का फला एक फ़कीर था उसका ये महल है। अंदर पहुँच के देखा तो बहरहाल वो तख्त ताज पर बैठा हुआ है, आलीशान तरीके से गाँव तकिए लगे हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, और मियाँ बीबी शान और शौकत से बैठे हुए हैं, और बहरहाल दस्तरखान बिछाए जा रहे, इशारे कर रहा है, दस्तरखान आलीशान बहरहाल महल सजा हुआ है, और खाना एक से एक लजीज खाना लोगों में तकसीम किया जा रहा है। कि जनाब मूसा भी देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए, खुशहाल भी हुए। कहते तुम्हें तो अल्लाह ने इतना ये रिस्क दिया था, इतना था, ये सब कैसे हो गया। मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता, कहता जाओ उसी खुदा से जाकर मूसा सवाल करो जिससे तुमने मेरे लिए मांगा था। अब जनाब मूसा के दिमाग में तशवीश हो रही कि आखिर ये वजह क्या हुई। अल्लाह ने कहा इसकी किस्मत में फ़कत इतना ही था, और वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा था, 2-3 दिन बहुत ज़्यादा चलता, 2-4 दिन चलता, ज़्यादा लोग खा लेते अगर फैमिलियाँ खाती। बहरहाल ये पहुँचे जनाब मूसा कोहतूर पर, और जाने के बाद आपने परवरदिगार आलम से गुफ्तगू की, और परवरदिगार से कहा ये मेरे माबूद, ये मेरे पालने वाले, माजरा क्या है। उस बंदे खुदा ने तुझसे अपने रिस्क को पूछा था, तूने बताया कि इतना चंद भेड़ें हैं, बकरियां हैं, थोड़ा सा गंदुम और ये सब होगा इतना, ये परवरदिगार ये माजरा क्या, वहाँ तो महल बना पड़ा है, वहाँ पर लोगों की खैर और खैरात के लिए सफ़े लगी पड़ी हैं, वहाँ पे मुस्तहकीन की लाइन लगी पड़ी है, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, खुदा ये मामला क्या है, हुआ क्या आखिर। एक मरतबा निदाए गए भी मूसा, उस बंदे की किस्मत में मैंने जो जितना दिया था उतना ही उसकी किस्मत में था। ए मूसा, उसने मुझसे मामला कर लिया, उसने मुझसे तिजारत कर ली, और उसको उसमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगर एक नेकी की जाए तो अल्लाह एक के बदले 10 नेकियों का जो है अजर इनायत करता है। मूसा, इसने मेरे बंदों को जो इसकी जितनी किस्मत में था, इसकी जितनी रोजी जितनी मैंने दी थी, ए मूसा इससे जितना जो खा सकता था इसने खाया। कहा मैं करूं क्या, कहा इसको राह खुदा में मैं तकसीम कर देता हूं। जैसे खुदा ने आज मुझे दिया है, खुदा बड़ा करीम है, कल भी नहीं भूलेगा मुझे। अगर आज मैंने खुदा के रिस्क को इस्तेमाल किया, परवरदिगार ने जो मुझे आज इनायत किया है, जब मैं उससे मांग रहा था उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, तो खुदा बड़ा करीम है, बड़ा रहम करने वाला है, रहमान है, परवरदिगार बड़ा सत्तार है, गफ्फार है। मेरा माबूद जिस तरह से माबूद ने मुझे इनायत किया है आज, कल ही वही मुझे देने वाला भी है। और उसने मुझसे मामला किया, मेरे बंदों को खिलाया, मैं चंद बराबर उसको देता चला गया कि आज उसके रिस्क में इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है। हम आप भी मामला जो है खुदा से मामला किया जाए। खुदा से मामला किया हुआ हमेशा फायदे में रहता है। तिजारत में अक्सर होता, लोग कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा घाटा हो गया। अपनी तिजारत में एक नुस्खा लेते जाइए, अपनी तिजारत में अपने ज़माने के इमाम को शामिल कर लीजिए, कभी ज़िंदगी में आपको नुकसान नहीं होगा। उसमें से एक हिस्सा अपने मौला का आप उसमें बना दिया, पार्टनर बना लिए मौला इमाम ज़माना को, कि मौला आज से मेरे काम में, मेरे जो भी आप काम करते हैं, कार खैर जो आप कर रहे हैं, जो भी आपकी तिजारत है, जो भी आपका काम है, उसमें अपने मौला को शरीक कर लिए। कभी ज़िंदगी में आपको कभी घाटा नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। जिसका शरीक ज़माने का इमाम, उसमें कैसे घाटा हो सकता है। आप करके तो दे देखें किस तरह से आप, कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अपने हर काम में अपने मौला को शरीक कर लें, और उसमें से एक हिस्सा, लेकिन उसमें बेईमानी ना की जाए कि मौला तो हमें देख नहीं रहे, नहीं मौला देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं। उसमें से मौला का जो हिस्सा बनता है उसको आप महीने में या साल में जिस तरह से भी आप चाहते हैं, उसमें मौला का हिस्सा निकाल लीजिए,
اور مولا کا حصہ نکال کر مستحقین کو پہنچا دیا جائے۔ دیکھیے آپ کے رزق و روزی میں کیسی برکت ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے خیر ہوتی ہے، آپ کے کاروبار میں کیسے خیر ہوتی، کتنی برکتیں عنایت ہوتی۔ اپنے زمانے کے امام کو شریک کر کے دیکھیں، اپنے زمانے کے امام کو کبھی نہ بھولیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیزوں، بہرحال جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، انہوں نے بھی باقیات الصالحات بہت کیے، خدا سے معاملے بہت کیے ہیں، یا آج اس کے نمونے دنیا میں موجود ہیں بہت زیادہ ان کی طرف سے، اور اللہ نے اسی طرح سے ان کو عمر بھی عنایت کی، اور ہنستا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ ہر نیک بندے کا اسی طریقے سے ہوتا ہے، چاہے پہچان والا ہو چاہے غیر پہچان والا ہو، ان سے جو بھی ملتا تھا لگتا تھا کہ پہلے سے کب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اور بہت ہی طلباء کا بہت خیال کرنا، طلباء کی بہت عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے وہ طلباء، اس کو علماء خود اس چیز کے شاہد ہیں اور اس چیز کی گواہی دیں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس گھر کے اس باپ کا سایہ جو اٹھا ہے، خدایا ان کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، آئیں، یہ جمعے کا دن بھی نزدیک، جو امام سے منسوب یہ مہینہ جو کہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، چلیں اپنے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں اور چند لفظ مولا کو پرسا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحلق عدوہم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ آئے سلام کریں اپنے آقا امام حسین کو، سید الشہداء کو۔ ایک باپ کا پرسا ہے، ایک باپ کربلا کی بھی زمین پر ہے۔ میں عرض کروں گا مرحوم کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے صاحبزادوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے، اگر مرحوم کا سایہ اٹھا، لوگوں نے بڑے ادب و احترام سے جنازے کو اٹھایا، خاک کے حوالے کیا، نماز پڑھائی گئی، غسل و کفن دیا گیا، ہائے میں قربان جاؤں اس بیٹے کے اوپر جس کے بابا کا جنازہ آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا، 3 دن تک سرزمین کربلا پہ سید الشہداء کا جنازہ پڑا رہا، نہ غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن تو بہت دور، مولا کے جسم نازنین پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جس کا جسم نازنین سرزمین کربلا پر ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔
آئے اپنے آقا کا پرسہ ان کے فرزند امام سجاد کی خدمت میں دے، ایک باپ کا پرسہ فرزند کی خدمت میں۔ کہتے مولا امام سجاد اکثر گریہ فرمایا کرتے تھے، مولا کہا کرتے تھے ہائے میرا بابا، جب بھی پانی پر نظر پڑتی تھی یا کبھی پانی پینا چاہتے تھے یا کسی جگہ سے گزر ہوتا تھا، اگر کہیں پانی دکھائی دے جاتا تھا ایک آہ سرد بھرتے تھے اور فرماتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ امام سجاد میرے آقا امام سجاد فرماتے ہیں ارے مجھ پہ بڑا گراں گزرا تھا اس وقت جب میں اپنے بابا کے جنازے پر پہنچا تھا۔ آج اگر ہم میں سے کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے، جنازے کے پاس اگر کوئی فرزند پہنچ جاتا ہے، باپ کے اوپر جو اپنے آپ کو گراتا ہے، 4 لوگ اس کو سنبھالنے کے لیے ہوتے، 4 لوگ تسلی و تشفی دینے کے لیے ہوتے۔ ہائے قربان جاؤں سجاد باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ دستور ہے کہ جب کوئی جنازے پہ اپنے آپ کو گراتا ہے، دونوں ہاتھ جنازے پہ رکھ دیتا ہے۔ ہائے مولا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، سجاد تڑپتے رہے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ خدایا پروردگار پالنے والے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو ارسال کر دے۔ پروردگار پالنے والے مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ خدایا چہردہ معصومین کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، پروردگار پالنے والے مرحومین کے جتنے لواحقین ہیں، جو آپ کے رشتہ دار اعز و اقارب، ان سب کو صبر عنایت کر دے۔ خدایا پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے، چہردہ معصومین کا، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ پروردگار معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کا، جو بے روزگار انہیں روزی صلہ۔ خدایا بیماری جو اس وقت جگہ جگہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ معبود جو مریض و بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی، خدایا چہردہ معصومین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ آخر میں گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مصطفیٰ جعفر صاحب اور سجاد بھائی شراف ان کے تمام مرحومین، علمدار شریف صاحب ان کے تمام مرحومین، اور المجتبیٰ کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے، اور میرے والد مرحوم ان کو یاد کرتے ہوئے، اور جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، اور خاص طور سے مولانا مختار بھوجانی صاحب کے والد مرحوم اور ان کے مرحومین، کمیل صاحب کے ان کے مرحومین، محسن صاحب کے مرحومین، اور جن جن لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کے لیے، اور آپ سب کے تمام مرحومین، بالاخص مرحوم مصطفیٰ جعفر صاحب ان کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ کی فیملی میں جتنے بھی بہرحال جو لوگ آج تک گزر چکے ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے ان سب کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔